الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ کے سامنے شیخ احمد نجمی رحمہ اللہ کی کتاب الفتاوی الجلیہ کا درس چل رہا ہے، اسی کا سلسلہ اور اسی کی کڑی لے کر کے میں حاضر ہوں آج کے درس میں بھی۔ اس کتاب کے اندر جیسا کہ بتایا گیا سوال اور جواب پر یہ کتاب مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس میں باطل تنظیموں پر شرح و بسط کے ساتھ آپ نے اپنی رائے رکھی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ انشاءاللہ وہ سب ایک کے بعد دیگرے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آج سر دست اس کتاب کے اندر جو 44 نمبر سوال ہے اس کو رکھا جائے گا، اور اس کا جواب شیخ نے کیا دیا ہے۔ چنانچہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نوجوانوں کو سنسان علاقوں میں لے جانا اخوان المسلمین کے منہج میں شامل ہے یا معاملہ اس کے برخلاف ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جی ہاں، یہی ان کا طریقہ ہے۔ یہ نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ قرآن سیکھیں گے، پھر وہ نوجوانوں کو رات کے وقت دور دراز سنسان علاقوں میں لے جاتے ہیں، پھر وہاں بیٹھ کر گیت اور گانے سنتے ہیں۔ اس کو جو ہے یہ لوگ انشودہ کہتے ہیں، اناشید اسلامیہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بدعات اور خرافات دیکھتے اور سنتے ہیں۔ مجھے اپنا خود ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو قریباً 12 سال یا 15 سال پہلے کا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مجھے ایک فوجی چھاؤنی میں خطاب کے لیے بلایا گیا، جس کے اندر ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ کچھ لوگ عشاء کے بعد دور دراز سنسان علاقوں کی طرف جاتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ وہاں پر قرآن پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ نکلوں یا نہ؟ میں نے جواب دیا ان کے ساتھ مت نکلو، کیونکہ یہ لوگ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ وہ وہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے تو مسجد ہی بہتر ہے۔ دوسرے یہ کہ رات کے وقت سنسان علاقوں کی طرف جانے سے مجھے خوف ہے کہ ایسی صورت میں تو پھر شیطان کو بھڑکانے کا موقع ملے گا، خاص طور سے جب ان کے ساتھ نوخیز بچے بھی ہوں گے۔ اور میرے اسی فتوے کی بنا پر کچھ لوگوں نے میری ملامت کی اور یہ گمان کیا کہ میں ان پر ایسی تہمت لگا رہا ہوں جس کے ذکر سے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا سلف نوخیز بچوں سے تنہائی میں ملنے سے منع نہیں کرتے تھے؟ تو اس نے کہا جی ہاں، بلکہ بعض تو ایسے تھے جو ایسے بچوں کو اپنے پیچھے بٹھاتے تھے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ان کا یہ عمل بہت ہی سنگین ہے، اور یہ لوگ اس طرح کی حرکت چند امور کی خاطر کرتے ہیں جن کی صراحت یہ کبھی نہیں کرتے ہیں۔ ان امور میں یہ صرف اپنی نجی محفلوں میں ہی بات کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا جو مین ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ان نوخیز بچوں کو برین واش کرنا ہوتا ہے اور انہیں اپنی تنظیم کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ یہ ان کا پہلا مقصد ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو شیخ نے بتایا کہ شیطان جو ہے بھڑکا سکتا ہے ایسا اور ویسا، تو وہ سب بھی ہوتا ہے، لیکن جو ان کا خاص ٹارگٹ اور خاص مقصد ہوتا ہے ان چھوٹے بچوں کو، ان نوخیز بچوں کو اپنی تنظیم کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے انہیں جہادی گیت سنائیں گے، اور جو ہے اپنی تنظیم کے بارے میں قصے اور واقعات اور من گھڑت اور جعلی مجاہدوں کے جھوٹے قصے سنائیں گے کہ کیسے انہیں جیلوں میں جو ہے عذاب دیا جاتا تھا، اور جھوٹے کہانی بتائیں گے۔ وہ سب جھوٹی کہانی ہوگی، اور یہ جھوٹ کو باقاعدہ یہ عبادت سمجھتے ہیں، جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں اور جھوٹ کو عبادت سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ جھوٹ گڑھتے ہیں، جھوٹ بناتے ہیں، جھوٹی اور جعلی روایتیں، جھوٹی اور جعلی کہانیاں یہ لوگ بناتے ہیں، اس پر کتابیں لکھتے ہیں باقاعدہ، اور یہ لوگ باقاعدہ ناول کی کتابیں لکھتے ہیں، اور پھر ان فکشنل اور ان کہانیوں کو اپنے بارے میں لکھ کر کے لوگوں کے اندر پروموٹ کرتے ہیں لٹریچر کے نام پہ۔ لوگ پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ان کے ساتھ ہوا ہوگا کہ جو ہے یہ جیل میں تھے اور نماز پڑھ رہے تھے وضو بنا کر کے، ان کے اوپر کتوں کو چھوڑا گیا، لیکن کتے آ کر کے سامنے بیٹھ کر کے ان کو دیکھ رہے ہیں، نہیں کاٹ رہے ہیں، نہیں مار رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو انہیں معجزہ بھی دکھائیں گے۔ تو اس طریقے سے ایک طرح سے ان کو مجاہد ہی نہیں دکھاتے ہیں، ان کو باقاعدہ ولی بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں، اپنے فسادی سرگنوں کو
اور جو ملک کے اندر شر و فساد مچا رہے ہوتے ہوئے اور انہی شر و فساد کی بنیاد پر، انہی جو ہے دہشت گردی کی بنیاد پر، بم دھماکوں کی بنیاد پر، اور کتنے لوگوں کے قتل کرنے کی بنیاد پر انہیں جیل میں ڈالا جاتا ہے. یعنی ان کی جو ہے گمراہیوں کی بنیاد پر، ان کی جو ہے قتل و فساد کی بنیاد پر، ان کی جو ہے ملکی بغاوت کی بنیاد پر، انہیں سنگین ان کے جو ہے جرائم کی بنیاد پر ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور ان کی تحقیقات ہوتی ہیں. تو وہ ان کو جو ہے مجاہد بنا کر کے پیش کرتے ہیں. مجاہد نہیں بلکہ باقاعدہ ولی اور صحابی، باقاعدہ صحابی تک ان لوگوں نے کہا ہے ایسے جو ہے فسادیوں کو. اس طریقے سے ان کو جو ہے بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جی ہاں، اور یہی سارے واقعے، جھوٹے واقعے اور کہانیاں ان کو جو ہے لکھ کر کے ان کو سامنے جو ہے پیش کیا جاتا ہے، اور ایسے نوجوانوں کو اور چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں جو ہے ان کہانیوں کو، ان واقعات کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، اور پھر خود روتے ہیں، ان کو بھی رلاتے ہیں. اب چھوٹے ہی میں، بچپن ہی میں، نوخیز عمر میں یہ ساری کہانیاں بچے یاد کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. اب انہیں کو لوگ، ظاہر سی بات ہے کہ نیک لوگ جو اصل ہونا چاہیے، جو علماء ہیں امت کے، جو کہ حقیقی جو ہے سلف کے ماننے والے ہیں اور صحابہ کے منہج پر جو چلنے والے ہیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو اپنا کام کرتے ہیں، جو صحیح اسلامی تاریخ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو اپنے ملک کی سالمیت اور بقا کی بات کرتے ہیں، نہ کہ خروج اور بغاوت کی بات کرتے ہیں، نہ کہ فساد اور شر کی بات کرتے ہیں، نہ کہ فتنے کی بات کرتے ہیں. تو ایسے علماء سے ان کو دور کر دیتے ہیں، ایسے جو ہے سلفی علماء سے انہیں کاٹ دیتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے خلاف ان کو برائی کرتے ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں، اور یہ فسادیوں سے ان کو جوڑ دیتے ہیں. تو یہ ان کا اصل مقصد ہوتا ہے، اور دوسرے جانبی مقاصد بھی ہوتے ہیں جو ممکن یہ لوگ پورا کرتے ہوں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے. لیکن ان کا جو اصل ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے ان نوخیز ذہن کو جو ہے تحریکی زدہ کیا جائے، اخوانی زدہ کیا جائے، اور ان کے اندر جو ہے خارجیت کو ٹھوس کر کے ان کے ذہن و دماغ میں پیوست کر دیا جائے، ان کے رگ و ریشے میں اسے بھر دیا جائے. پھر جو ہے یہ نہ گھر کے رہے، نہ جو ہے یہ سماج کے رہے، نہ ملک کے رہے، نہ ملت کے رہے، سب سے جو یہ باغی ہو جائیں. جی ہاں، ان کے یہاں ایک مرحلہ آتا ہے جس کو یہ لوگ جو ہے العزلہ الشعوریہ کہتے ہیں. یعنی جو ہے شعوری عزلت، مطلب فکری طور پر بائیکاٹ. اس کو یہ لوگ بولتے ہیں نا شعوری گوشہ نشینی. تو شعوری گوشہ نشینی کیا ہے؟ فکری بائیکاٹ. تو یہ لوگ، سید قطب نے یہ چیز ایجاد کی ہے اور اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا ہوا ہے. کون سی کتاب؟ جس کو ڈائنامیٹ کہتے ہیں یہ لوگ، بارود کہتے ہیں. اس کتاب کو بارود کے نام سے جانا جاتا ہے. معالم فی الطریق، اس کا اردو میں ترجمے بھی ہیں، دو ترجمے ہیں، انڈو پاک میں مشہور ہیں، پھیلائے گئے ہیں. اس کو جو ہے پڑھا جاتا ہے، اور ہر تحریکی جو اپنے پاس رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اس کو جو پڑھتے ہیں، اسکولوں میں جو ہے ان کو دیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے، اور بچوں کو خارجی مطالعے میں دیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھو زیادہ سے زیادہ. یہ بہت اہم کتاب ہے. جیسے جو ہے بریلیوں دیوبندیوں کے یہاں جیسے جو ہے فضائل اعمال کو ہر وقت ہمیشہ قرآن کی طرح لیے رہتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں. ایسے جو ہے یہ جو تحریکی ہوتے ہیں، معالم فی الطریق جو ہے اس کا جو ہے نقوش راہ کے نام سے جس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جادِ راہ وغیرہ کے نام سے کیا اس کا ترجمہ ہے. ایک تو نقوش راہ ہے. تو یہ معالم فی الطریق ہے، بہت ہی خطرناک کتاب ہے. یہ بارود اس کو جو ہے خوارج اور داعشی قسم کے لوگ جو گزرے ہیں، القاعدہ والے، جبہت النصرہ والے، داعش والے، وہ لوگ اس کو بارود کہتے ہیں کہ یہ تو بارود کا کام کرتا ہے. یہ سب سے اہم کتاب جو ہے سید قطب نے لکھی ہوئی ہے، اور وہ تو ایک دم ماسٹر مائنڈ مانا جاتا ہے. سید قطب ان کے یہاں سب سے بڑا جو ماسٹر مانا جاتا ہے کہ اسی نے تو اصل پیغام ہم لوگوں کو دیا. یعنی خارجیت اور داعشیت کی جو اصل سوچ ہے وہ کس نے دیا ہے؟ ابو الاعلیٰ مودودی اور سید قطب نے ان لوگوں کو دیا. اور ان کو تو ابو الاعلیٰ مودودی کے لوگ بابا آدم مانتے ہیں. کس چیز میں؟ دہشت گردی میں، فتنہ پھیلانے میں، خروج اور بغاوت کو پروموٹ کرنے میں، کہ جہاں کہیں بھی رہو، جس بھی سماج میں اور جس بھی نظام کے تحت ہو، اس نظام کو کھاڑ پھینکنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرو. اس طرح کی بات ان لوگوں نے کہی ہے. حسن بننا نے اس طرح کی بات کی، اور دوسرے اخوانی سرگناؤں نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ پھولوں پر تمہارا کوئی استقبال نہیں کرے گا، لاشوں کے ذریعے سے لاشوں پر گزر کر کے ہمیں چلنا ہوگا. یہ سید قطب کی اس طرح تقریریں ہیں. لماذا آدمونی ان کی کتاب جا کر کے دیکھو کیا کیا انہوں نے بکواس کیے. یعنی فتن و فساد کو، قتل و غارت گری کو، دہشت گردی کو کیا نام ہے انہوں نے دین ثابت کیا ہے کہ یہ ہمارا مقصد ہے، اس لیے ہم آئے ہیں.
اور یہ ناصر جمال عبد الناصر کو مارنا ورنا یہ تو معمولی بات ہے، امر الطاف ہے، یہ ایک معمولی چیز ہے، کس کو مارنا نہیں، کسی حاکم کو قتل کرنا، یہ کیا، یہ تو ہمارے لیے ایک معمولی چیز ہے۔ ہم تو جو پورے نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو ہے حکومت کے جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں، بڑی بڑی جو بلڈنگیں ہیں، اور بڑے بڑے جو اس کے محکمے ہیں، بجلی محکمہ ہے، وزارت داخلیہ ہے، وزارت خارجیہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہم لوگ تو ڈائنامیٹ کرنا چاہتے ہیں، مطلب جو پورے نظام کو جو ہے پورے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کون کہے گا بھائی ایسا یا تو ملک کا دشمن ہو، مسلمانوں کا کوئی دشمن ہو، ملک کا دشمن ہو، یا جو چاہتا ہو کہ دنیا ختم ہو جائے، ملک ختم ہو جائے، یعنی وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ جنگلی کوئی ہوگا وہی ایسا کہے گا۔ تو یہ جنگلی قسم کے لوگ تھے جو اس طریقے سے کرتے۔ اب ایسے آدمی کو پھانسی دی جاتی ہے تو کیا وہ کیا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ کر رہے تھے۔ فساد فی سبیل شیطان کو یہ لوگ جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ آدمی خود اعتراف کر رہا ہے ہر چیز میں، اس کے لیے بھی ان لوگوں نے طرح طرح کی جو ہے کہانیاں گڑھی ہیں، ان کو جو ہے کتابیں لکھنے کی بنیاد پر، اور اسی کتاب کو بنیاد بنا کر یہ جو معالم فی الطریق لکھا ہے نا، کہتے ہیں اس کتاب کی بنیاد پر ان کو جو شہید کر دیا گیا۔ ارے یہ کتاب کی کیا، اس کتاب کو انہوں نے باقاعدہ جیل کے اندر اور آخری مرحلے میں لکھی ہے، اور اس کا اعتراف یوسف قرضاوی نے خود کیا اپنی کتاب میں لکھ کر کے کہ انہوں نے یہ جو ہمارے نوجوانوں کے اندر جو خارجیت آئی ہے، یہ جو خارجی عنصر پیدا ہوا ہے کہ ملک کے خلاف جہاں دیکھو جہاں بغاوت ہو رہی ہے اور فتنہ و فساد لوگ پھیلا رہے ہیں، یہ جو خارجیت کی لہر جو چل پڑی ہے موجودہ دور میں، یہ سید قطب کی آخری 2 کتابوں کی بنیاد۔ وہ کون سی آخری 2 کتابیں بھائی؟ فی ظلال القرآن، اور اسی طریقے سے معالم فی الطریق، جس کو نقوش راہ کہتے ہیں، اردو میں ترجمہ کر کے پھیلا رہے ہیں۔ ادھر بھی جو فتنہ فساد پھیلانے کا کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اس فتنہ فساد والے انسان کی کتاب کو پروموٹ کر کے۔ تو اسی کتاب کے اندر یہ جو فکری گوشہ نشینی کی بات کی گئی ہے، یہ فکری گوشہ نشینی کیا ہوتی ہے؟ یہ فکری گوشہ نشینی یہ ہے کہ تم ٹھیک ہے سماج کے اندر رہو، لوگوں کے درمیان، اور لوگوں کے درمیان رہو تو فزیکلی طور پر تم رہو گے ساتھ میں، ان کے سامنے ان کے ساتھ رہو گے، لیکن فکری طور پر، شعوری طور پر تم ان کو اپنے ساتھ مت مانو۔ تم فکری طور پر ہمارے ساتھ رہو، ہماری کتابوں کو پڑھو، ہمارے فکر کو اپنے اندر پیوست کر لو، اپنے رگ و ریشے میں اس طریقے سے پیوست کر لو کہ فکری اعتبار سے پورے طور پر جو ہے، شعوری اعتبار سے پورے طور پر جو اپنے سماج سے کٹ کر کے رہو، اپنے علماء سے کٹ کر کے رہو، اپنے ملک و ملت سے کٹ کر کے رہو، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے کٹ کر کے رہو۔ کسی سے اگر تمہاری جو ہے فکر اور تمہارے جو ہے منہج سے اگر جو ہے کسی کا اختلاف ہے، تمہارا باپ ہی کیوں نہ اس کے کٹ کر کے رہو، فکری طور پر اس کے ساتھ مت رہو، یعنی دل سے جو ہے کسی کے ساتھ نہ رہو، دل سے ہماری تنظیم کے ساتھ رہو، ہماری تنظیم کے جو لوگ ہیں ان سے جڑ کر کے رہو، ان سے جو ہے ہر طریقے سے رابطہ رکھو، اور یہ سارا رابطہ جو ہے فکری طور پر کاٹ کر کے رکھو سماج سے۔ یہ فکری گوشہ نشینی ہے، یہ جو پہلی بار آپ لوگ سن رہے ہوں گے، اس طریقے سے ان کے یہاں پایا جاتا ہے، یعنی مجبوری کے طور پر تم لوگ ہو تو سماج کے اندر تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ رہو، اب تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے، مجبوری ہے تو فزیکلی طور پر ان کے ساتھ رہنا تمہاری مجبوری ہے تو تم رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شعوری طور پر تم ان کے ساتھ بالکل نہ رہو، شعوری طور پر مکمل طور سے اس سے جو ہے بائیکاٹ رہو۔ اسی لیے جو پوچھا گیا سید قطب سے، علی اسماوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو ہے ان سے پوچھا گیا کہ یہ مسلمانوں کا جو آج کل اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں؟ کہاں اہل کتاب سمجھ کے کھا سکتے؟ اہل کتاب کون ہے بھائی؟ یہود و نصارہ کے ذبیحہ کو کھانے کو جائز قرار دیا گیا ہے قرآن کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر۔ تو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اہل کتاب سے تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو اہل کتاب کہہ رہے ہیں۔ اہل کتاب کون ہوتے ہیں بھائی؟ یہود و نصارہ ہوتے ہیں۔ یہود و نصارہ کون ہے؟ کافر ہے۔ تو گویا یہ اہل کتاب کے جو ہے حکم میں ہیں، اور اس طریقے سے تم ان کے ساتھ رہو اور ان کا ذبیحہ بھی کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اپنے جو ہے اندھ بھکتوں کو یہ سکھاتے تھے، اپنے جو ہے پیروکاروں کو، اپنے مقلدوں کو، یہ اپنے اندھے مقلدوں کو اس طرح کی بات سکھاتے تھے۔ اور یہ کہتے ہیں علی اسماوی کہ ایک مرتبہ جو ہے میں آپ کے ساتھ تھا اور جو ہے ایک نجی محفل میں، تو جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کا وقت ہو گیا، تو میں نے کہا کہ چلتے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے، تو وہ خاموش رہے، اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہا کہ جمعہ کہاں ہمارے اوپر واجب ہے؟ جب اصرار کیا تو جمعہ کہاں واجب ہے؟ جمعہ تو نہیں پڑھنے کے لیے ہو گئے،
اور اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ منہج ہے کہ جب تک خلافت نہیں ان کے حساب سے قائم ہو جائے گی، جب تک کوئی نہ جمعہ ہے نہ جماعت۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت جو مسجدیں آپ دیکھ رہے ہو، یہ جو یہاں سے اذان کے کلمات جو بلند کیے جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وغیرہ جو کلمات، کلمہ توحید جو بلند کیے جا رہے ہیں مسجدوں کے مناروں سے، یہ جو ہے گرچہ یہ اپنی زبان سے یہ کلمات بلند کر رہے ہیں، لیکن اندر سے یہ سب کے سب مرتد ہیں، یہ سب کے سب لوگ مرتد ہیں۔ زبان سے یہ جو کلمات بلند کر رہے ہیں، کلمہ توحید کو پکار رہے ہیں، کلمہ شہادت پکار رہے ہیں، یہ صرف جو ہے دکھاوا ہے، یہ صرف زبان سے، اندر سے سارے لوگ جو ہے مرتد ہیں، یہ سارے لوگ جو مرتد۔ اس طریقے کی بات، یعنی یہ سید قطب ایک طرف جو ہے تکفیر کرتے تھے، قتل و خوریزی کو جائز سمجھتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ تنظیم 65 اور یہ ساری چیزیں خود انہی کے لوگوں نے لکھی ہیں، کسی دوسرے نے نہیں، خود اخوانیوں کے سرگنوں نے لکھی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے 20 سال 25 سال 30 سال گزارا اور اس میں سربراہی بھی کی، بڑے بڑے عہدوں پر بھی رہے، لیکن جب انہیں سمجھ میں آیا، کبھی کہیں کسی کا ساتھ مل گیا ہوگا اور سمجھ میں آیا، تو ان لوگوں نے باقاعدہ اس سے جو ہے دوری اختیار کر لی، اس کو لات مار دیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد چونکہ اندر کی ساری باتیں جانتے تھے، سب کچھ حقیقت جانتے تھے، نکلنے کے بعد انہوں نے کتابیں لکھی اور اس جماعت کو انہوں نے ایکسپوز کیا، اور اس کے اندر کیا کیا جو ہے خامیاں ہیں اور کیا کیا ان کی یہاں گمراہیاں ہیں، اور یہ اپنے ملک کے ساتھ کس قدر غداری کرتے ہیں اور کس قدر غدار ہوتے ہیں، یہ دین کے غدار ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ ملک ملت کے غدار ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کس طرح غداری کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ان لوگوں نے بیان کیا ہے۔ آپ پڑھیے جو ہے عباس سیسی کی کتاب پڑھیے قافلۃ المسلمین، اور اسی طرح سے فی قافلۃ المسلمین، اور اسی طریقے سے محمود عبد الحلیم کی کتاب پڑھیے جو ہے اخوان المسلمون صنعت التاریخ، کیا اس کتاب کا نام ہے، اور اسی طریقے سے خربابی ایک اخوانی جنہوں نے جو ہے اس تنظیم کو چھوڑا ہے، اور بھی دوسرے لوگوں نے اس تنظیم کو، احمد سکری ہیں، انہوں نے اس تنظیم کو چھوڑا، اور اس کے بعد حسن بنا کے خلاف، اور ان کے جو ہے ایک بہنوئی تھے ان کے خلاف، کیونکہ انہیں زبردستی رکھا گیا تھا اور اخلاقی جرم کے اندر وہ ملوث تھے، لیکن جو ہے جن لوگوں نے الزام لگایا اور الزام ثابت بھی ہوا، لیکن جو ہے ان لوگوں کو نکال دیا گیا جنہوں نے ان کے بانوئی کے خلاف جو ہے حکیم جو ہے عابدین، عبد الحکیم عابدین یا اس طرح کا کچھ نام تھا، ان کے خلاف جو کہ حسن بنا کے بانوئی تھے، ان کی جو ہے بد اخلاقی کو لوگوں نے کہا کہ یہ چلنے نہیں دیا جائے گا اور ان کو جماعت سے نکالا جائے، بلکہ وہ جو مکتب یعنی جو آفس تھی، جو مین آفس تھی، ہیڈ کوارٹر جو تھا، وہاں پر اس کو جنرل سیکرٹری کے طور پر رکھا گیا تھا، اور باقاعدہ وہ سب کی نگرانی کرتا تھا اور سب کے گھروں میں جاتا تھا اور بد اخلاقی سے لوگوں سے پیش آتا تھا۔ بہت سے جو ہے ان کی جماعت کے لوگوں کے یہاں تک کہ غیر موجودگی میں بھی جاتا تھا، اور کہتے ہیں کہ بہت ساری عورتوں سے جو اس کے تعلقات غلط تعلقات تھے، اور انہی چیزوں کی بنیاد پر اسے لوگ کہتے تھے کہ اس کو آفس سے نکالا جائے اور ہیڈ کوارٹر سے اس کو نکالا جائے، بلکہ جماعت سے نکالا جائے، لیکن حسن بنا نے سب کو نکار دیا، اور جو ہے جھوٹے طور پر جو ہے دکھاوے کے طور پر ایک کمیٹی بنا دی اور کہا کہ یہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ مانا جائے گا، تو اپنے حساب سے کمیٹی بٹھا دی، ان لوگوں نے کہہ دیا کہ جو ہے یہ بری ہیں، ان کے خلاف جو ہے کوئی جو ہے جرم ثابت نہیں۔ اس طریقے سے جن لوگوں نے الزام لگایا تھا اور جن لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ غلط ہے، اس کو نکالا جائے، یہ بانوئی ہونے کی بنیاد پر رکھا گیا ہے، حالانکہ یہ کرپٹ ہے، کریکٹر لیس ہے، ایسا اور ویسا، اور وہ ساری چیزیں شکایتیں بھی آ رہی ہیں ادھر ادھر سے، لیکن پھر بھی جو ہے ان کو رکھا گیا، اس بندے کو اس کے بانوئی ہونے کی وجہ سے، اور جو ہے جن لوگوں نے جو کہ بانی مبانی تھے، یعنی جماعت کو جو ہے قائم کرنے میں یہ لوگ ساتھ میں تھے شروع میں، اصل جو اس کے جو ہے بانیوں میں سے تھے، ان لوگوں کو باقاعدہ نکال دیا گیا، تو انہی میں احمد سکری بھی تھے اور دیگر لوگ تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، باقاعدہ جماعت کے خلاف انہوں نے مضامین لکھنا شروع کر دیا، اور اس وقت جتنے مجلے نکلتے تھے، اخبارات نکلتے تھے، اس کے اندر انہوں نے خوب لکھا، اور جو ہے جماعت کی جو ہے خوب جو ہے اس کی جو ہے رسوائی اور ذلت ہوئی لوگوں کے سامنے کہ کیسی کیسی لوگ ہیں یہ لوگ، کہ اپنے جو ہے رشتہ داری بچانے کے لیے جو اصل ہے اس جماعت کے اندر ان کو جو ہے نکال رہے ہیں، لیکن ان بد اخلاقوں کو نہیں نکالا جا رہا۔ تو یہ جماعت ہے، اس جماعت سے نکل کر کے لوگوں نے بہت ساری جو ہے کتابیں لکھی، وہ اصل
بتاتی ہیں کہ یہ کیسے جو ہے کریکٹر کے حساب سے ہوتے ہیں اور کیسے یہ لوگ کرسی کے بھوکے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے دین کا جو نام لیتے ہیں، عقیدے کا نام لیتے ہیں، صرف دکھاوا ہوتا ہے، ان کی یہاں اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف جو ہے دنیا دار ہوتے ہیں، یہ اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں، اور اسی لیے یہ حکمرانوں سے دشمنی کرتے ہیں تاکہ ان کی حکومت ختم ہو اور ان کی حکومت ہو اور یہ حکومت میں آ جائیں۔ ان کا یہی مقصد ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلا سوال کیا گیا 44 نمبر، کہ اس وقت کثرت سے لوگ اسلامی گیتوں پر بات کر رہے ہیں۔ اسلامی گیت یعنی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہر چیز کو اسلامی لگا دو تو اسلامی گانا، تو گانا بھی صحیح ہو جائے۔ اس طریقے سے اسلامی گیتوں پر بات کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کی تائید کرتے ہیں اور کچھ اس کے مخالف ہیں، یعنی انشودہ اسلامیہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ نیز ان لوگوں کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے جو اپنے بچوں کو ان اسلامی گیتوں پر تربیت دیتے ہیں اور ان کے سننے پر ابھارتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بہتر گانے ہیں، اچھے گانے ہیں، تو گانا بھی اس کو اسلامی کہہ کر کے پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ اخوانی کرتے ہیں۔ اناشید اسلامیہ، ہر چیز کو گانا بھی ہے تو اس کو بھی اسلامی گانا، ڈانس کو بھی اسلامی ڈانس، تو کیا وہ ڈانس صحیح ہو جائے گا؟ کوئی غلط چیز ہو؟ اچھا دیکھیے، جمہوریت انہی لوگوں نے ایجاد کیا، اب ایران کو جو ہے اس کو اسلامی جمہوریہ کہہ دیا۔ بھئی جمہوریہ یہ کیا ہے؟ جمہوریت کفر ہے، باطل ہے، اب اس کو بھی اسلامائز کر دیے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، ہر چیز کو جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پروموٹ کیا جائے، لانچ کیا جائے عالمی اسلام میں، تو اس سے پیچھے کیا لگا دیتے ہیں، اس کے سروں پہ اسلامی لگا دیتے ہیں۔ تو کیا اسلامی کہنے سے وہ چیز جائز ہو جائے گی؟ ہر غلط کام کو تم اسلامائز کر دو تو وہ جائز ہو جائے گا۔ سود کو کہہ دو اسلامی سود تو صحیح ہو جائے گا، جائز سود۔ تو سود وہی سود ہے، اس کے اندر کوئی جائز و ناجائز، وہ کوئی جائز چیز نہیں۔ جیسے کہ بدعت ہے، بدعت میں بھی کہا جاتا ہے بدعت حسنہ، تو کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی۔ بدعت جو ہے سب بری چیز ہے، ہر بدعت گمراہی، یہ تو حدیث کے اندر ہے، تو کہاں سے بدعت حسنہ آ گئی بھائی؟ بدعت کوئی اچھی بدعت نہیں ہوتی ہے، جو بدعت ہے سب بری ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے باقاعدہ، تو کہاں سے بدعت صحیح ہو جائے؟ اختلاف جو ہے جسے مقلدین کہتے ہیں، اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے۔ ارے بھائی اختلاف کہاں سے رحمت ہو جائے گی؟ اختلاف تو زحمت ہے، اختلاف کے اندر جو ہے دشمنی ہے، اختلاف کے اندر عذاب ہے، یہ سب کہا گیا ہے، الفرقۃ و عذاب۔ تو جو سلف سے اور حدیثوں سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اختلاف کے اندر کیا ہے؟ اختلاف کے اندر دشمنی ہے، اختلاف کے اندر انتشار ہے، اختلاف کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، اختلاف کے اندر فساد ہے، اختلاف کے اندر قتل و خونریزی ہے، اختلاف کے اندر ہلاکت ہے، اختلاف کے اندر عذاب ہے۔ تو کیا بنا دیا لوگوں نے؟ اختلاف کے اندر رحمت ہے، اختلاف و امتی رحمہ، یہ صرف جھوٹی روایت پیش کر کے۔ تو ایسے ہی یہ لوگ بدعت کو بھی کہتے ہیں، بدعت بھی اچھی چیز ہوتی ہے، بدعت حسنہ بھی ہے۔ ایسے ہی جو ہے اخوانیوں نے ہر جو ہے بری چیز کو، حرام چیز کو اسلامائز کر دیا، گانا کو اسلامی گانا بنا دیا، ڈانس کو اسلامی ڈانس کر دیا۔ یعنی لڑکیاں اگر جو ہے وہ پہن لیں، برقع پہن لیں اور جو ہے دوپٹہ اوڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے ڈانس کریں تو وہ دکھائی دیں کہ آگے اسلامی ڈانس ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ یہی لوگ کہہ رہے ہیں، یہی اخوانی تحریکوں نے یہ ساری چیزیں شروع کی ہیں۔ اب بتائیے جو ہے اس کو جو ہے ایران کو، ان جو ہے صحابہ دشمنوں کو، ان مجوسیوں کو جو سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں خبیث، ان کی حکومت کو اسلامی جمہوریہ انہوں نے قرار دے دیا، اور ان کے نزدیک وہ سب سے بڑے جو اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں۔ اس طرح کی حکومت صحابہ دشمنی پر قائم کر کے اور جو ہے اسلام کو جو ہے جڑ سے اکھاڑنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں، ان کو جو انہوں نے اسلامی جمہوریہ۔ تو کیا جمہوریت کو بھی یہ لوگ اسلامائز کرنے لگے؟ یعنی جمہوریت جو کہ کفریہ نظام ہے ایک طرح سے، اس کفریہ نظام کو یہ لوگ اسلامی بولتے ہیں، ہاں، اور اس جمہوری نظام کے تحت جو حکومت کر رہا اسی کو یہ لوگ اسلامی لیڈر بولتے ہیں۔ چاہے وہ مصر کا ان کا لیڈر ہو مرسی، ان کے یہاں سب سے بڑا امام تھا، اسلامی جو ہے رہنما تھا، جبکہ اسی جمہوریت کی بنیاد پر حکومت کر رہا، اس نے صاف آ کر کے جو ہے ٹی وی کے سامنے انکار کیا تھا اسلامی حدود کا، شریعت کا مذاق اڑایا تھا، باقاعدہ حدود کا نفاذ کرنے کے لیے اس کو مذاق بنا کر کے پیش کیا کہ یہ سب ہوتا نہیں، آلریڈی ہمارے پاس جو ہے موجود ہے 1923 کا بنایا ہوا دستور موجود ہے۔ کون بنایا تھا؟ انگریزوں نے بنایا تھا، انگریزوں کا قبضہ تھا، انہوں نے اصول بنایا تھا، انہوں نے دستور بنایا تھا ملک کا، اور وہ دستور چلا آ رہا تھا، وہ جمہوری نظام تھا جو انگریزوں نے بنایا ہوا تھا، تو اسی کو جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے سامنے اسی کے مطابق ہم حکومت کریں گے، جبکہ حکومت سے پہلے اس نے کیا کیا تھا؟ حکومت سے پہلے اس نے جو ہے لوگوں کو کہا تھا ہم جو ہے شریعت نافذ کریں گے، ہم جو ہے اسلام کو لا رہے ہیں، اور لیکن جب حکومت میں آ گئے تو اس نے جو ہے صاف ٹی وی پر انکار کر دیا۔ لیکن پھر بھی ان کے یہاں
وہ کیا ہے؟ بہت بڑا اسلامی لیڈر گزرا ہے، وہ بہت بڑا جو ہے امام گزرا ہے، ان کا شہید گزرا ہے، کیا کیا اس کو بولتے ہیں۔ تو ایسے یہ ہر چیز کو اسلامی گیت، تو کیا اسلامی گیت؟ چنانچہ اس پر جو ہے کیا اسلامی کو گیت کو اسلامی کہنے سے اسلامی ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا؟ چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جسے اسلامی گیت کہتے ہیں وہ بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جو ہے وہ دوزخ تک لے جانے والی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے خبر دی ہے، کیونکہ یہ لوگ ان گیتوں کو سن کر صوفیوں کے مسلک پر چلتے ہیں۔ شیخ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان پر نقد کیا ہے، آپ کا کچھ کلام منظوم ہے اور کچھ منصور ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب نقد العلم والعلماء کے جو ہے اندر نقد کیا ہے۔ اسی طرح شیخ حمود تویجری کا جو ہے ڈرامہ پر ایک رسالہ ہے، آپ نے شاید اس کتاب کے اندر بھی ان گیتوں کا ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے اپنی مذکورہ کتاب کے اندر امام شافعی کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے عراق میں کچھ زنادقہ کو چھوڑا ہے، یعنی دیکھا ہے جنہوں نے تکبیر نامی چیز جو ہے ایجاد کر رکھی ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو قرآن سے غافل کرتے ہیں، یعنی اسے گیت نما کوئی چیز پڑھتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے تکبیر یا مغیرہ ان گیتوں کو کہتے ہیں جو زہد پر مشتمل ہوتی تھیں۔ ان کا گمان تھا کہ ان کے ذریعے وہ لوگوں کے حالات بدل دیتے، جیسے یہ اخوانی جو ہے یہ حماسی گیت سنا کر کے کہتے ہیں نوجوانوں کو ہم جو ہے پرجوش کرنا چاہتے ہیں اور ان کو مجاہد بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے اس وقت بھی امام شافعی کے زمانے میں لوگوں کے اندر زہد و تقویٰ پیدا کرنے کے لیے لوگ جو ہے گانے گاتے تھے اور جو ہے قوالی گاتے تھے، اور تاکہ لوگوں کو جو غفلت کا شکار ہیں انہیں جو ہے کہتے ہیں۔ امام شافعی نے ان کو زندیق کہا تھا، ان کو زندیق کہا تھا کہ بھئی باطل طریقہ اختیار کر کے جو ہے زہد و تقویٰ کی طرف کسی کو رغبت نہیں دلایا جائے، صحیح طریقہ اختیار کرو۔ یہ جو ہے جہاد کی طرف رغبت دلانے کی، اور کس سے جہاد کرنا؟ مسلمانوں سے جہاد کرنا۔ تو اس وقت ایسے امام شافعی کے دور میں ہوا تھا۔ تو یہ اخوانی بھی وہی کام آج کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے اس پر تفصیلی گفتگو پھر کبھی ہوگا۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔